کیسے ہے. چلیے اب وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہے، تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کے گھر کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ ان پر رحم کرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا میں بنا نہیں پاتے ہیں. جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے. ادنا سے ادنا محلوں کے تذکرہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں. کیا ملنے والا ہے؟ تو جنت کے محلات کے تعلق سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات میں تمام برتن سونے کے ہوں گے. اسی طرح فرمایا تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. جنتیوں کے محلات ہر وقت جو ہے دعوتیں چلتی رہیں گی. دنیا میں دعوت کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو سال میں ایک دعوت کر سکتا ہے. اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سوچتے ہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے. دعوت دن اور رات چلتی رہیں گی. لیکن یاد رکھیں جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، لیکن مومن کھائیں گے. ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے. یہ بات دونوں یاد رکھیں، ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے. دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کریں گی، خوشبودار کریں گی. اور ایک روایت میں آتا ہے ایسی خوشبو ان کی محلات میں ہوں گی جس کی صرف خوشبو 40 سال دور تک چلتے رہیں گے، 40 ایئرس کی مسافت تک چلتے رہیں گے. ایسی خوشبو دنیا میں ہوتا ہے نا، چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا 1-2 فٹ آ جائے تو وہ فخر سمجھتا ہے. اود لگا لے جو 2-4 دن رہ جائے اور مہک آ جائے تو بس بہت بڑی بات ہے. 40 سال دور تک کوئی گیس کرے گا ہاں وہ جنتی ایسی خوشبو آ رہی. 40 سال کی مسافت تک وہ خوشبو اس کی صرف چلے گی. اسی طرح جو ہے جنتیوں کو جو ہے پسینہ آئے گا. یاد رکھیے باقی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن پسینہ آئے گا. لیکن پسینے کے اندر مشک کی خوشبو ہوں گی. مشک سمجھتے نا، ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن ایک خاص ہرن ہوتا ہے. اس ہرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے. کبھی اگر کسی نے مشک، حقیقی مشک، یہ جو ڈپلیکیٹ حقیقی دیکھا ہو تو وہ سمجھے گا مشک کیا ہوتا ہے. حقیقی مشک اتنا خوشبودار چیز ہوتی ہے، اتنی خوشبودار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خوشبو صرف سونگھ سکتے ہیں. اتنا مہک ہوتی ہے اس میں اللہ رب. تو جو مشک کی جیسا اس میں جو ہے پسینہ آئے گا، اس میں خوشبو ہوں گی. اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے انسان کو تھوک نہیں آئے گا، صرف پسینہ آئے گا. ناک سے اس کی کوئی غلاظت نہیں نکلیں گی. اسی طرح رفع حاجت کی پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف پسینہ آئے گا اور کچھ بھی نہیں دوسرا. ٹھیک، اور وہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو انسان کھائیں گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو ہضم کرا دے گا. بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ. اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسا شیر اور شکر، مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسے شکر یا نمک مل جاتا ہے. کوئی حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، تم وہاں رہ رہے کہ ہم یہاں رہ رہے گا، کچھ نہیں. کوئی سوسائٹیل وہ نہیں. سب کو پتا ہے جو مقام ملا ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ملا ہے. سب خوش رہ رہے زندگی، سب کو نعمتیں مل رہی. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کرے گا. اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و ثنا ہوں گی. سانس لیا حمد، سانس چھوڑا حمد و ثنا چلتے رہیں گے آٹومیٹک. وہاں کرنا نہیں، وہاں کوئی مشقت نہیں، لیکن وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے. مومن سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و ثنا چلتی رہیں گی بنا مشقت. کرنا کچھ نہیں، چونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دارالعمل ہے، جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے، وہاں عمل نہیں کچھ، تو خود بخود وہ چلیں گے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے. جنت کا سنگریزہ سمجھتے آپ؟ سیمنٹ اور ریتی جو ہوتی ہے جو اینٹوں کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں سنگریزہ. وہ موتی اور یاقوت اور پسے ہوئے زعفران کا ہوں گا. زعفران معلوم آپ کو کیا ہوتا ہے؟ زعفران ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکیں آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں زعفران. کچھ ایک مثال بھی ہم بس اردو میں رہتی ہے، کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بولتے تیرے لیے زعفران ہے، چھوڑ دے ہوتے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والے. زعفران کو کوئی ایسا دیکھے تو سمجھے گا کچھ پنکھڑیاں پھونک دیں گا اس کو، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. تو زعفران جو ہے اس کی مٹی زعفران کی ہوں گی، اس کا سنگریزہ جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائے گا جس سے بنیں گے. جنت میں جو ہے موت نہیں آئیں گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے. اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے. اس لیے کہ نعمتیں اگر پوری بھی مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں، ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی جو ہے کچھ سالہ زندگی کو قربان کرنا ہوگا. اسی طرح جو ہے ابن ابی دنیا کی ایک روایت آپ نے فرمان کہا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے. جنت عدن کے محلات ایک اینٹ سفید موتی کا ہے. جنت عدن ایک خاص مقام ہے جنت کا جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومنوں کے لیے. جنت کے کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم سے، لیکن کچھ حصے اللہ نے بنائے. جنت عدن اسی کا مقام ہے. ٹھیک، کہا اس کا ایک اینٹ سفید موتی کا، ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کا، ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کا جو ہرے رنگ کا آتا ہے. ایک پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں. ایک اینٹ موتی کی ہے،
ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ جو ہے زمرد کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مٹی کی جگہ مشک ہوں گا، اس کا سنگریزہ لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوا ہوگا، اور اس کی گھاس جو ہے جو اطراف میں ہوں گی وہ زعفران ہوں گی ہر طرف۔ دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے اینٹ کیسی تھی، مٹی کی تھی یا مرم کی تھی؟ مٹی کی اینٹ بچتی ہے، مرم کی اینٹ بچتی نہیں، دھب دھب کرتی ہے۔ اس سے ہی فضیلت پتہ، ارے مٹی کی اینٹ سے بنا رہے انہوں نے، اس دور میں بھی اتنی مہنگی اینٹ آتی، 10,000 روپے میں آتی ہو، دوسری 5,000 میں آئی تھی سستی والی۔ اندازہ لگائی موتی سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، زمرد پتھر سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، یاقوت کی ایک ایک اینٹ ہے۔ اللہ نے کتنا مومنوں کے لیے تیار کیا۔ یہ تو صرف مالی، جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے، تو نعمتیں کیسی ہوں گی لازوال۔ بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ہو، ایسے محلات بنے ہیں، اور زعفران کی کھیتیاں جس گھاس جیسی لگاتے دنیا میں زعفران لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے، بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی، ہر چیز سونے کی ہوں گی، بعض محلات چاندی کے ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوں گی۔ جنت عدن تو ایک اسپیشل مقام ہے، اسپیشل لوگوں کو ہے، لیکن کچھ ایسی بھی جنت ہے جہاں موتی اور وہ نہیں گا رہا ہے، دوسرا ہے سب سونے کا، سب چاندی کا، لوگوں کے الگ الگ مقامات، الگ الگ اعمال کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گنبد، خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گنبد بنے ہوں گے۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی انسان گنبد والا گھر نہیں بنا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گنبد جیسا بنا رہا تھا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، اس نے فوراً توڑ دیا، آپ نے پسند نہیں کیا اس کو۔ لیکن جنت میں گھر گنبد بنے ہوں گے، ڈومز بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے خیمے، یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ ہوا، گھر کیسے ہوں گے، اس میں خیمے گھر کے باہر آؤٹ ڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم، کبھی کبھار بیٹھ جائے، جھولا وولا لگا ہوتا ہے ٹہلنے کے لیے، خیمے جو سائڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں، وہ خیمے کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لی سن لیجیے تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں، خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر فرمایا، ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ آؤٹ سائڈ، اب گھر کے اندر تو ایک الگ معاملہ ہے، باہر جو خیمے لگے ہیں اس کے اندر ان کی حوری ہوں گی، خیمے لگے ہیں۔ اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم 60 میل کا ہوگا۔ 60 میل، سمجھ رہے آپ 60 میل کس کو کہتے ہیں؟ 60 میل، میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے، ٹھیک، کلومیٹر میں تبدیل کرو تو 1.7 سے اس کو ضرب دینا پڑے گا تو نکلے گا کلومیٹر کا حساب، 100 سے اوپر چلے جائیں گا۔ 60 میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوگا صرف لگا ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑنے پر چھوٹا سا منڈپ ڈالے تو کمر ٹوٹ جاتی۔ خیمہ جو باہر لگا ہوا ہے 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوگا نا منڈپ کا، اس میں جو محل ہوگا وہ جو بنا ہوا، وہ 60 میل کے صرف ایک موتی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہے گا۔ وہ ایک خیمہ جو 60 میل کا ہے وہ ایک ثابت موتی میں فرشتوں نے تراش کے بنائے ہوئے ہوں گے۔ موتی سفید کیسا خوبصورت ہوتا ہے نا، انداز لگائی کیا خوبصورتی ہوگی اس گھر کی، 60 میل کا اور ایک موتی میں بنایا ہوا، تراش کر توڑ کر اس کو۔ یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایریا ہے، تو اندر کیا ہوگا گھر کے اندر، جس کے گھر کے لان میں گھس کر ہی آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتی۔ 60 میل کا خیمہ۔ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے حوریں ہوں گی، اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں گی، اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں میں، کئی خیمے ہوں گے، اس کا اسٹیٹس، اس کے اعمال، اس کو اللہ نے کیا عطا کیا، اس کے اعتبار سے کئی خیمے ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہیں گا۔ اسی طرح جنت کے بازار، جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے، اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے، صرف اس دن لگیں گے، جمعہ بازار، جمعہ کے دنوں بازار لگیں گے، لیکن اور جنتی ان بازاروں میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی۔ یاد رکھیے جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گی، وہ گھر میں ہی رہیں گی۔ اور جنتی جب مرد جنت کے بازاروں میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گی، آپ نے فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر آئیں گی، اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پہ لگ جائیں گی، جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گی، اور اسمارٹ ہو جائیں گی، اور ہینڈسم ہو جائیں گے۔ جب وہ گھر واپس آئیں گے،
جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی، وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گی. جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے. تو شوہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی، تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہوگی ہمارے جانے کے بعد. دنیا کے بازار میں گئے تو کالے پیلے ہو کے آنا پڑتا ہوگا، کچرا، دھول، مٹی، دھواں، ہے نا. آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا کہ یہ سب نکلنا ہے. جنت کے بازار میں ایک ہوا چلیں گی جس کی دھول زعفران اڑ کے آ کے لگیں گی، خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی آپ کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بازاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عورتیں جنت کے بازار میں بھی نہیں آئیں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مرد جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی، یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بازار جا کے آنے سے، اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گئے، وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو